سامعین، امیروں کا مال لوٹنا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا ذکر ہو تو 14ویں صدی کا ایک کردار رابن ہوڈ یاد آتا ہے، جو اپنے ساتھیوں سمیت برطانوی کاؤنٹی شہر میں شیروڈ کے جنگلات میں رہتا تھا۔ تاہم ایسا یہ کردار ہندوستان میں بھی گزرا ہے، جو روایات کے مطابق امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ کردار تھا سلطانہ ڈاکو، جسے 98 سال پہلے 7 جولائی 1924 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کے عقیدے کے متعلق کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ بیشتر لوگوں کے نزدیک وہ مسلمان تھا، جبکہ چند مورخین نے اسے ہندو عقیدے کا پیروکار بتایا ہے، کیونکہ وہ بھاتو قوم سے تعلق رکھتا تھا، جو عقیدے کے لحاظ سے ہندو تھی۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم پیشہ تھے۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد مختلف جرائم میں سزا کے طور پر اتر پردیش کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑھ کے قلعہ میں قید کیے گئے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہوں نے بھاتو قوم ہی کے ایک شخص بالم کند کی قیادت میں چوری چکاری کی وارداتیں شروع کر دی۔ بالم کند ایک دن اپنے زعم میں مالوف خان نامی ایک بہادر پٹھان سے الجھ بیٹھا اور اس کی گولی کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد اس گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ سلطانہ ابتدا میں چھوٹی موٹی چوری کرتا تھا۔ اردو کے پہلے جاسوسی ناول نگار اور اپنے زمانے کے مشہور پولیس افیسر ظفر عمر اسے ایک مرتبہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس پر انہیں 5000 روپے کا انعام ملا تھا۔ ظفر عمر کی صاحبزادی حمیدہ اختر حسین رائے پوری نے اپنی کتاب نایاب ہیں ہم میں لکھا ہے کہ ظفر عمر نے سلطانہ کو ایک 2-2 مقابلے میں گرفتار کیا تھا۔ اس وقت سلطانہ پر سوائے چوری چکاری کے قتل کا کوئی الزام نہ تھا، اس لیے اسے محض 4 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی۔ بعد ازاں ظفر عمر نے اردو میں کئی جاسوسی ناول تحریر کیے، جن میں پہلا ناول نیلی چھتری تھا اور اس کی کہانی کا محور سلطانہ ڈاکو ہی تھا۔ رہائی کے بعد سلطانہ نے اپنے گروہ کو از سر نو منظم کیا۔ اس نے نجیب آباد اور ساہن پورہ کے سرکردہ لوگوں سے رابطے استوار کیے اور اپنے قابل اعتماد مخبروں کا جال بچھا کر ڈاکے مارنا شروع کر دیے۔ اسے اپنے مخبروں کے ذریعے مالدار اسامیوں کی خبر ملتی تھی۔ ظفر عمر کے مطابق سلطانہ ڈاکو بڑے نڈر طریقے سے ڈاکہ ڈالتا تھا اور ہمیشہ پہلے سے لوگوں کو اطلاع کر دیتا تھا کہ ماں بدولت آپ کے پاس تشریف لانے والے ہیں۔ ڈاکے کے دوران وہ خون بہانے سے گریز کرتا، لیکن اگر کوئی شکار مزاحمت کرتا اور اسے یا اس کے ساتھیوں کی جان لینے کی کوشش کرتا تو وہ ان کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے مقتولین یا مخالفین کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کاٹ ڈالتا تھا تاکہ لوگوں پر وحشت کا خوف طاری رہے۔ امیر ساہوکاروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے اور وہ بھی جس علاقے سے مال لوٹتا وہیں کی ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیتا۔ سلطانہ کی ڈکیتیوں اور داد و دیش کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، مگر انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ہندوستانی پولیس کے ذریعے سلطانہ کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، مگر سلطانہ کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر انگریزوں نے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے فریڈی ینگ نامی ایک تجربہ کار انگریز پولیس افسر کو انڈیا بلانے کا فیصلہ کیا۔ فریڈی ینگ نے ہندوستان پہنچ کر سلطان کی تمام وارداتوں کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ فریڈی ینگ کو یہ نتیجہ نکالنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ سلطانہ کی کامیابی کا راز اس کے مخبروں کا جال ہے جو محکمہ پولیس تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا کہ منوہر لال نامی ایک پولیس افسر سلطانہ کا خاص آدمی ہے جو سلطانہ کی گرفتاری کی ہر کوشش کی خبر اس تک پہنچا دیتا ہے، اور اس سے قبل کہ پولیس سلطانہ کے ٹھکانے تک پہنچتے وہ بچاؤ کی تدبیر کر لیتا تھا۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی ذہانت سے منصوبہ سازی کی۔ سب سے پہلے تو اس نے منوہر لال کا تبادلہ ایک دور دراز کے علاقے میں کر دیا، پھر نجیب آباد کے عمائدین کی مدد سے سلطانہ کے قابل اعتماد شخص منشی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطانہ منشی عبدالرزاق پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ سلطانہ کی جائے پناہ نجیب آباد کے نواح میں واقع جنگل تھا۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور درندوں سے بھرا ہوا تھا، مگر سلطانہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس کی کمین گاہ جنگل کے ایسے گھنے علاقے میں تھی جہاں دن کے اوقات میں بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔
فریدی جنگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کی بنیاد پر سلطانہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ منشی عبدالرزاق ایک جانب سلطانہ سے رابطے میں تھا اور دوسری طرف اس کی نقل و حرکت کی اطلاع فریدی جنگ تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن منشی نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا تو ایک انگریز افسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا۔ سلطانہ نے پہلے فائر کرنا چاہا مگر پولیس اس کی رائفل چھیننے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اس نے بھاگنا چاہا مگر ایک کانسٹیبل نے ان کے پیروں پر رائفل کا بٹ مار کر اسے گرا دیا اور یوں سلطانہ گرفتار ہو گیا۔ فریدی جنگ سلطانہ کو گرفتار کر کے آگرہ جیل لے آئے جہاں اس پر مقدمہ چلا اور سلطانہ سمیت 13 افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا بھی سنائی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ سلطانہ نے فریدی جنگ سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے 7 سالہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ فریدی جنگ نے سلطانہ کی خواہش کا احترام کیا اور اس کی سزائے موت کے بعد ان کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ بھیج دیا اور بعد ازاں وہ انڈیا واپس آیا اور ICIS کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ پولیس کا اعلیٰ افسر بنا جہاں سے وہ انسپکٹر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوا۔ سمن سلطانہ ڈاکو نے چوری کی ابتدا ایک انڈے سے کی تھی لیکن اس کو گھر والوں نے کوئی تنبیہ نہ کی، نتیجتاً اسے جرأت ہوئی اور پھر چوری کی عادت نے اسے شہرت یافتہ ڈاکو بنا دیا۔ سلطانہ ڈاکو کو انگریز افسر فریدی نے پھانسی کی سزا دیے جانے سے پہلے آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش اپنی ماں سے ملاقات کرنا ہے۔ خواہش کے احترام میں اس کی ماں کو اس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے ماں کے قریب جا کر بجائے کچھ کہنے کے اپنی ماں کے کان کو دانتوں سے چبا ڈالا۔ جب سلطانہ سے دریافت کیا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے جواب دیا کہ جس وقت میں پہلی بار انڈا چوری کر کے لے آیا تھا اگر میری ماں نے مجھے روکا ہوتا تو میں ڈاکو نہ بنتا اور نہ ہی آج تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ میری والدہ نے یہ پوچھنے کے بجائے کہ انڈا کہاں سے آیا، انڈا تل کر بیٹے کو کھلا دیا۔ تنگ آمد بجنگ آمد، نفرت اور بھوک ننگ جسم اور ننگے آداب ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔